بات سمجھانے میں مجھے بھی آسانی رہے گی، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جو میرے بھائی اور بزرگ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ ایسے شور میں نہ بات سنائی جاتی ہے، نہ بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ پہلے وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں نے کیونکہ یہ حضور کی آل کا گھر ہے اور میرے مصطفیٰ کی آل نے ساری کائنات کو دین بچا کے دیا ہے۔ ہمیں قرآن کربلا سے بچا کے دینے والا میرے مصطفیٰ کا لاڈلا نواسا امام حسین، ہمیں اسلام بچا کے دینے والے امام حسین۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حدیث طیبہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم و حب آل بیتی و قرات القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 کام سکھاؤ۔ پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا فرمایا حضور کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اپنی اولادوں کو کتنی چیزیں سکھانی ہے؟ بولیں یار، 3۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے نبی کی آل کی محبت۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوئی جانتا تھا؟ رنگ بھی اتنا سونا نہیں، نئے نقش بھی اتنے سونے نہیں، لیکن دل میں آمینہ کے لال کے پیار کو بسایا ہے، پھر اس پیار نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ کیونکہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے۔ اور وہ بلال حبشی مکہ فتح ہوتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان سنا۔ بڑے بڑے کافر دیکھ رہی ہیں، لیکن آج آمینہ کے پیار نے بلال کو اتنی شان عطا کی ہے کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کی محبت۔ ٹائم تھوڑا ہے، بڑا طویل موضوع ہے، صرف 2 باتیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، اور داتا صاحب کے پیر صاحب ہے، داتا صاحب کے پیر صاحب، داتا صاحب کے پیر صاحب حضرت جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی کو مقام ولایت ملا ہے تو نبی کے آل کے قدموں سے ملا ہے۔ شاید توجہ کرنا، جنید بغدادی پہلوان ہے، کھاڑے کے اندر کشتی کرتے ہیں، اور وقت کے بادشاہ نے آپ کو پال رکھا ہے پہلوان۔ اور جنید بغدادی پہلوان کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں۔ جس کھاڑے میں جنید پہلوان آتا ہے کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ جنید پہلوان کے ساتھ کشتی کر سکے۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا فلاں دن کشتی ہوگی، اور جس کے بازوؤں میں دم ہے، طاقت ہے، میرے جنید پہلوان کے ساتھ آ کے کشتی کا مقابلہ کرے۔ میدان سج گیا، اعلان ہو رہی ہے، جنید پہلوان میدان کے درمیان میں کھاڑے میں کھڑا ہے، بازو بلند ہے۔ اعلان ہوتا ہے کوئی پہلوان ہے جو جنید پہلوان سے مقابلہ کرے۔ اس شہر کے اندر ایک
سید زادوں کا گھر تھا، ہے بڑے ماڑے سے، غریب، لیکن ہے میرے مصطفیٰ کا خون۔ وہ سید زادی اپنے خاوند کو کہتی ہے غربت بڑی ہے، افلاس بڑا ہے، تنگ دستی بڑی ہے، اے سید زادے اٹھ، جنید پہلوان سے مقابلہ کر، اگر کشتی جیت گیا بادشاہ نے بڑے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ وہ سید زادہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، میدان میں آتا ہے، میدان کی صفا کو چیرتا ہوا اعلان ہو رہا ہے جنید پہلوان کے ساتھ مقابلہ جو کرنا چاہتا ہے آئے۔ وہ سید زادہ صفوں کو چیرتا ہوا میدان میں پہنچ جاتا ہے، کھڑے میں سارا بغداد یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ جنید پہلوانی اتنا بڑا پہلوان اور ایک ماڑا سا بندہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ وہ سید زادہ بڑا کمزور سا ہے، مقابلہ شروع ہوا، جنید پہلوان کی باہوں میں باہیں ڈالی نا، وہ سید زادہ منہ کو قریب کر کے کان کے کہنے لگا جنید پہلوان مجھے پہچان میں کون ہوں، مجھے پہچان میں کون ہوں۔ جنید پہلوان کہنے لگا پہلوان ہوگا، کشتی کرنے آیا ہے، کھاڑے میں آیا ہے۔ کہا میں پہلوان نہیں، مجھے کشتی کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، جنید جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی آل کا ایک فرد ہوں۔ جنید پہلوان کہتا ہے او سید زادے تو کشتی کرنے آ گیا، اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں تجھے زمین پہ گراؤں نا۔ اے سید زادے تو مجھے اڈی لگانا، میں زمین پہ گر جاؤں گا تو میرے سینے پہ بیٹھ جانا، کیونکہ سیدوں کو زمین پہ گرایا نہیں جاتا، اپنے سینوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کشتی شروع ہوتی ہے، جنید پہلوان زمین پہ گرتا ہے، سید زادہ چھاتی پہ بیٹھا ہے، اعلان ہو جاتا ہے جنید پہلوان کشتی کا مقابلہ ہار گیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں نہیں یہ مانتا کہ میں نے جنید پہلوان کو پالا ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، روزانہ اتنا دودھ اور دیسی گھی کھلاتا ہوں، کا مقابلہ دوبارہ ہوگا، مقابلہ دوبارہ ہوتا ہے، جنید پہلوان پھر زمین پہ گرتا ہے، سید زادہ اس کی چھاتی پہ بیٹھتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے سید زادہ آج کشتی جیت گیا ہے۔ جنید پہلوان کشتی ہار گیا۔ جنید پہلوان اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی ہے۔ کسی نے آواز دے کر کہا جنید پہلوان اس وجہ سے رو رہا ہے کہ کشتی ہار گیا ہے۔ جنید پہلوان مڑ کے کہتا ہے نادان تجھے کیا پتا، آج ہی تو میں کشتی جیت کے جا رہا ہوں، آج ہی تو کشتی جیت کے جا رہا ہوں۔ پہلے میں گرا کے جیتتا تھا، آج میں گر کے جیتا ہوں۔ کہا کیسے کشتی ہار گیا؟ کہا دنیا کی کشتی ہار گیا، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ جنید پہلوان اپنے گھر میں جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اپنے بستر پہ سوتا ہے، آنکھ لگتی ہے، مدینے کے تاجدار خواب میں آ جاتے ہیں، میری آقا کو فرمانے لگے جنید پہلوان اٹھ، میرے سینے سے لگ، آج تو نے میرے آل کی عزت کی ہے، اللہ نے تمہیں وقت کا امام اور ولی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یار فرمایا جنید پہلوان آج تو نے میرے بیٹے کی عزت کی ہے، میری آل کی عزت کی ہے، اللہ نے تجھے وقت کا امام اور ولی بنا دیا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سلمان بن ربیع تابعی بزرگ ہیں، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں ہم حج کی تیاری کر رہے تھے، میں بازار سے سودا لینے کے لیے گیا، راستے میں نے دیکھا ایک گلی کے نکر پہ گدھا مرا ہوا پڑا ہے،
ایک عورت کے ہاتھ میں چھری اور برتن ہے، وہ اس گدے کا گوشت کاٹتی ہے، برتن میں ڈالتی ہے، برتن کو کپڑے کے نیچے چھپاتی ہے، جل پڑتی ہے۔ سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں بھی اس عورت کے پیچھے چلا، جب کسی کو کھلائے گی میں بتا دوں گا قطع ہماری شریعت میں حرام ہے، پھر بردار تو بدر کے اولا حرام ہے۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے چلا، وہ عورت کے گھر میں داخل ہوئی، میں گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے کہ ماں 11 دن ہو گئے تم نے ہمیں کچھ نہیں کھلایا۔ ماں اب تو بھوک کی وجہ سے جان نکل رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹوں مجھے اور تو کچھ ملا نہیں، ایک مردار گدے کا گوشت ملا ہے، وہ لائی ہوں، ہڈیاں چولہے پہ ہے، سالن پکتا ہے تو تمہیں کھلاتی ہوں۔ سلمان بن ربیع نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے آنے والے کون ہے؟ ہمارے گھر میں تو اپنے کھانے کے لیے 11 دن ہو گئے کچھ نہیں، تجھے کیا دے؟ سلمان بن ربیع کہتے ہیں دروازہ کھولے، آج میں لینے نہیں آیا، دینے آیا ہوں۔ حج کے سارے پیسے دیے، اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں، حلال کھانا لائیں۔ کھانا خود حضرت سلمان بن ربیع نے پکا کے بچوں کو کھلایا، فرمایا میرے لیے دعا کر دینا اللہ پھر مجھے کبھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ وہ سید زادی نے اپنے بچوں کو بلایا، فرمایا بچوں میں نے دعا کرنی ہے، تم نے آمین کہنی ہے۔ سید زادی نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتی ہے مولا میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، جس نبی کے صدقے تو نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، مولا میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، جس فاطمہ الزہرا کے سر سے دوپٹہ اتر جائے مولا سورج نہیں نکلتا، مولا میں علی کی بیٹی ہوں، مولا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں سلمان بن ربیع کو ہر سال تو حج کی سعادت عطا کرنا، سبحان اللہ، ہر سال حج کی سعادت۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں حج کا موسم ختم ہوا، میں نے کہا چلو ان اپنے دوستوں کو مل کے آتے ہیں جنہوں نے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہے، گنبد خضرا کو چوما ہے۔ فرماتے میں پہلے دوست کے پاس گیا، میں نے اسے مبارک دی، وہ مجھے کہنے لگا سلمان بن ربیع تجھے بھی مبارک ہو، تو نے بھی تو ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ کہتے میں نے دوسرے کے پاس گیا، وہ کہنے لگا تجھے بھی مبارک ہو، تیسرے کے پاس گیا، وہ بھی کہنے لگا تو نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ حضرت سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ میں تو حج پہ گیا نہیں، اور تیسرے بندے نے مجھے کہا کہ باب عبدالسلام سے نکلتی ہوئی یہ کپڑے کی چھوٹی سی کڑڑی پوٹلی تو نے مجھے دی تھی، جا یہ امانت اپنی لے جا۔ حضرت سلمان بن ربیع گھر جاتے ہیں، اس کپڑے کی کڑڑی کو کھولا، سارے پیسے جو سید زادی کو دیے تھے وہ سارے کے سارے اس کپڑے کے اندر موجود ہیں۔ اب اور پریشان ہو جاتے ہیں، پیسے بھی واپس آ گئے، دوست بھی کہتے ہیں تو نے ہمارے ساتھ حج کیا، عشاء کی نماز پڑھی، مدینے کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی آمینہ کے لال خام میں تشریف لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا آ کے نا سلمان بن ربیع کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں سلمان میری آل کے ساتھ محبت کر کے پھر پریشان ہوتا ہے؟ آقا یہ ماجرا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے وہ جو پیسے ہیں نا وہ میں نے گنبد خضرا سے تیرے لیے بھیجے ہیں، مدینہ منورہ سے بھیجے ہیں۔ اے سلمان بن ربیع جب تو نے میری آل کے ساتھ پیار کیا نا اور میری بیٹی نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے اسی وقت تیری نام کا اور تیری شکل کا ایک فرشتہ بنایا۔ اے سلمان بن ربیع سن لے، ہر سال وہ فرشتہ حج کرے گا، اللہ حج کا ثواب تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ حضور کی آل سے محبت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔